السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابراہیم صاحب کا بہت ہی پیارا و زبردست بیان، حق کی ترقی میں ہی فائدہ ہے۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات آپ لوگ بر وقت دیکھ سکے۔ جزاک اللہ۔ اللہ کے دین کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے تکالیف کا برداشت کرنا، ناگواریوں کا جھیلنا، یہ بڑی مایا ہے۔ حق کو پھیلانے کے لیے جتنی ناگواریاں برداشت کی جاتی ہے اتنی ترقی حق کو ملتی ہے۔ راحت سے، آرام سے باطل پھیلتا ہے اور حق ناگواریوں سے پروان چڑھتا ہے۔ جتنی ناگواریاں حق والوں نے برداشت کی یا وہ آئندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ حق کو اتنی ترقی دیں گے اور حق والوں کو بھی ترقی دیں گے۔ تو ان کی ترقی برداشت کرنے میں ہے، باطل والوں کی ترقی آرام راحت میں رہے گی، آرام راحت میں رہیں گے، آرام راحت کے اسباب پیدا کریں گے۔ تو باطل کے لیے تو آگے بڑھنے کی یہی راہ ہے، لیکن حق کے لیے راہ نہیں ہے، بلکہ ان کی تکلیفیں، ان کی قربانیاں، ان کے ناگواریاں حق کے لیے جو آئے گی اس کو اللہ کے ہاں جمع کیا جائے گا اور پھر وہ ایک حد پر پہنچ جائے گی، پھر اللہ کی نصرت اترے گی ناگواریوں کے برداشت کرنے کی وجہ سے۔ اسی میں کام کی اور کام کرنے والوں کی ترقی ہوتی ہے۔ اور انبیاء کرام پر یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ان پر ناگواریاں، تکلیفیں، بلائیں ان پر خوب آتی ہے، ان کی ذات پر بھی آتی ہے، بیماریاں آتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے کام کی وجہ سے بہت سی ناگواریاں آئی اور ویسے بیماریاں بھی بہت آئی، کیونکہ اس میں آپ کی ترقی تھے۔ آج یہی بتانا ہے کہ دین کے راستے میں ناگواریوں کا برداشت کرنا، نفس گھبرا جاتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے، تو یہ بتایا ہے کہ اپنے نفس کو پیچھے نہ ہٹنے دے، گھبراہٹ میں نہ ڈالے، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید میں اپنا کام کرے۔ اور یہ جتنے ناگواریاں ہیں یہ قربانیاں بنتی ہیں، اور قربانی کی وجہ سے قربانی دینے والوں کو بھی ترقی ملتی ہے اور دین کو بھی ترقی ملتی ہے۔ اس لیے نفس کو اللہ سے امیدوار بنائے کہ اللہ سے اس ناگواریوں پر بڑی بڑی امیدیں ہیں کہ اللہ اس میں بڑے بڑے انعامات دیں گے، صبر کی وجہ سے، ناگواریوں کی وجہ سے۔ اپنے آپ کو سمجھاوے، دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو سمجھاوے تاکہ قدم پیچھے نہ ہٹے۔ حضرات صحابہ اسی کا ذکر کرتے ہیں، جو میدان نفیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی وہاں سے گزرا، وہ کہنے لگا حضرت مقداد کو دیکھ کر کے کہ مبارک ہو، یہ آنکھیں، یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کیونکہ مقداد ابن اسود کا صحابی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ان کو دیکھ کر کے یہ مبارک آنکھیں ہیں کہ جن آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے۔ خدا کی قسم ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کو دیکھتے اور ہم بھی وہ مشاہدہ کرتے جو آپ نے مشاہدہ کیا ہے۔ چنانچہ ان کی بات پر میں نے دیکھا کہ وہ جواب دینے لگے اور اچھی بات بتائی، پھر متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تم لوگوں کو کیا چیز تیار کرتی ہے اس بات پر کہ تم اس بات کی تمنا کرتے ہو کہ جس حالات کو اللہ تعالیٰ نے تم سے علیحدہ رکھا ہے، یعنی اب تم ماشاءاللہ اطمینان میں ہو، کوئی تکلیف میں نہ ہو، اللہ نے تمہیں ان حالات سے بچایا ہے، اس کی تمنا مت کرو۔ کیوں کہ پتہ نہیں اگر تم اس حال میں ہوتے تو پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہوتا، جمتے یا پھسل جاتے۔ اب اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان ناگواریوں میں سے نکال دیا۔ ناگواری پہلے لوگوں کے ذمہ آ گئی، انہوں نے برداشت کر لی، تمہارے لیے راستہ صاف ہو گیا، تم اللہ کا شکر کرو۔ کیوں کہ ہم کو معلوم ہے کہ خدا کی قسم کہا کہ کہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے اور انہوں نے آپ کی ایک بات بھی قبول نہیں کی اور ایک بات کو بھی سچ نہیں مانا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ناگواری آئی۔ تم اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچایا ہے اور تم کو اس برے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اب تم ایسے ہو گئے کہ اپنے اللہ کو جانتے ہو، اپنے کام کو جانتے ہو، اپنے دین کو جانتے ہو، اس پر شکر کرو کہ بلا اور تکلیف دوسروں پر آ گئی، تمہیں آرام مل گیا۔ خدا کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں بھیجے گئے تھے جو زمانہ سخت کڑوا اور سخت حال تھا۔ کوئی نبی ایسے شاید ایسی جگہ ایسی حالت سے گزرا ہو جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ بالکل جاہلیت تھی کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کے سوا کسی چیز کو افضل سمجھتے ہی نہیں تھے، سب سے افضل ان کے اندر یہی تھا بتوں کی عبادت کرنا۔ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ایک کھلی ہوئی بات لے کر کے، اور آپ نے اپنی بات سے حق اور باطل میں امتیاز کر دیا، حق اور باطل کو الگ کر دیا، اور باپ بیٹے سے علیحدہ ہو گیا، کیونکہ ابھی باپ حق پر ہوتا بیٹا نہیں ہوتا، یا بیٹا ہوتا باپ نہیں ہوتا۔
تو اس کے قبول کرنے کی وجہ سے وہ علیحدہ ہو جاتے. اور آدمی دیکھتا تھا کہ اس کا باپ، اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کافر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اور اس کو اللہ نے اس کو توفیق دے دی، اور اس کے بھائی کو یا باپ کو توفیق نہیں ہوئی ہے. ان کے دل میں ایمان آیا، اس کے دل میں ایمان نہیں بسا. اس وجہ سے وہ یہ دیکھتا تھا کہ میرا بھائی یا میرا باپ اگر اس حال میں ہلاک ہو گیا، مر گیا تو جہنم میں جائے گا. تو وہ یہ سوچ کر کے اس کو بڑی بے چینی ہوتی تھی کہ میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میرا رشتے دار ہے، لیکن اس کا رخ آپ کی طرف ہے. اس نے ہر بات قبول نہیں کی ہے. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. اے اللہ ہم کو عطا فرما دے ہماری بیویوں میں سے، ہمارے اولادوں میں سے ایسے عطا فرما کہ اس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے کوفہ والوں میں سے حذیفہ ابن یمان سے کہا کہ وہ ابو عبداللہ، آپ لوگوں نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے کہ جی ہاں. کہنے لگا کہ تمہارا کیا حال تھا اس زمانے میں؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں اپنی محنت لگاتے تھے اللہ کے دین کے کام کے لیے. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ خدا کے قسم اگر ہمیں رسول کے زمانہ ملتا، ہم تو رسول سے اتنے محبت کرتے کہ ان کو اپنے پاؤں پر چلنے نہیں دیتے، اپنے کاندھوں میں اٹھائے رکھتے اللہ کے نبی کو، اور ہمیں وہ زمانہ ملتا تو. حضرت حذیفہ نے فرمایا اے بھتی، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو دیکھا ہے. خندق کے موقع پر کیسی شدت، کیسی تکلیف آتی تھی کہ پاؤں جمنا مشکل ہوتا تھا. خندق کے موقع پر کہ بھوک بھی بہت تھی، دشمن کا خوف بھی بہت تھا، ٹھنڈ بھی بہت تھی. یہ سارے اسباب تھے، ٹھنڈ اور بھوک اور خوف دشمنوں کا خندق کے موقع پر، اور ٹھنڈ بھی بہت تھی. پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جو پہنے ہوئے وہی کپڑے. یہ حدیث، اور یہ لمبی حدیث بیان کی کہ اللہ کے راستے میں بھوک کو، خوف کو، ٹھنڈک کو، گرمی کو کیسے برداشت کیا. کیا حذیفہ نے فرمایا کیا اگر تم ایسا کر سکتے تھے، اتنی تکلیف برداشت کر سکتے تھے تو ہمارے بس کی بات نہیں تھی. ہم نے اپنے آپ کو دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احزاب کے لڑائی میں ایک رات کہ سب تیز ہوا تھی، تیز ٹھنڈی خوب تھی ہو رہی تھی، اور ہوا بھی بہت تھی. اس میں ہم نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جاگ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور دشمن مدینے کو گھیرے ہوئے ہیں. ایسی حالت ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، شدائد والی. تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں راحت میں رکھا ہے، اپنے دین پر رکھا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح آپ نے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے بہت ہی اچھے الفاظ میں حق کی ترقی کے لیے بیان بتایا ہوا تھا. تو ہم سب کو چاہیے بس دین کا کام کرنا چاہیے اور آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، اور باقی لوگوں کو بھی دین کی طرف کرنا چاہیے، روبرو کرنا چاہیے. جس طرح ہم اور کاموں کے لیے ان کو کہتے ہیں، تو اسی طرح دین کا کام بھی بر وقت ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. جس طرح دنیاوی کام کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. باقی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ.